قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول آئے وہ بھی چلے گئے، آپ نے بھی جانا تھا یہ حق کا رستہ ہے، ہوش سنبھالو۔ تو سامعین محترم، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اس صلاحیت کو مانا اور دوبارہ سنبھل گئے۔ تو سامعین محترم، رب ذوالجلال کا قرآن ہو، نبی کا فرمان ہو، اصحاب پیغمبر کے کلام ہو، یا پھر سب سے بڑی بات کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہو، ہر ایک سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے قائل ہیں، مانتے ہیں، امت کا اس کے اوپر اجماع ہے، آج بھی اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ سامعین محترم، اللہ نے قرآن میں جس ہستی کا ذکر فرمایا ہے وہ صرف سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اللہ رب العزت فرما رہے جب کافروں نے مکہ سے نکالا تو غار کے اندر تھے، یہ غار کی بات ہو رہی ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا، ایک کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات ہے، دوسرے کون ہیں؟ ادھر دیکھیں میری طرف، پہلے کون ہیں؟ رسول اللہ، دوسرے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ہیں لا ثالث بینہما، ان دونوں میں تیسرا کوئی نہیں تھا، دو ہی تھے، ایک اللہ کے نبی اور ایک نبی کا خلیفہ، ایک اللہ کے نبی ایک نبی کا خلیفہ، دو ہی ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ پتہ چلا دنیا میں بھی وہ دو ہی ہیں، جنت میں بھی وہ دو ہی ہیں، غار میں بھی وہ دو ہی ہیں، مزار میں بھی وہ دو ہی ہیں۔ اتنی قربت ہے، قرآن نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کتنا ساتھ ہے؟ وہ بات سیدنا حضرت زین العابدین کی یاد کرے، میں نے پہلے بیان کی ہے، اس قربت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اتنی قربت ہے۔ اگر آپ امت کا اجماع دیکھیں تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سب صحابہ میں افضل جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کون ہے؟ بولے، یہ کس نے کہا ہے؟ زین العابدین، حضرت علی نے کہا ہے سب میں افضل ہے۔ کس نے کہا ہے؟ حضرت علی۔ وہ بولے علی کا نام منافق نہیں لیتا، علی کا نام بولے علی کا نام منافق نہیں لیتا، علی کا نام مومن کی زبان پہ آتا ہے، علی کا نام منافق نہیں لیتا۔ ابو بکر کا نام مومن کی زبان پہ آتا ہے، ابو بکر کا نام منافق نہیں لیتا، علی کا نام منافق نہیں لیتا، ابو بکر کا نام منافق نہیں لیتا، ابو بکر کا نام مومن کی زبان پہ آتا ہے، علی کا نام بھی مومن کی زبان پہ آتا ہے۔ اس لیے جب ان کا نام ہے تو پھر دل کھول کے بولا کرے، کیونکہ دلوں سے زنگ اترتا ہے، دلوں سے زنگ اترتا ہے، دلوں میں نور آتا ہے، ایمان کی بہار آتی ہے، ایمان سدا بہار ہوتا ہے، کس کے نام سے؟ ابو بکر کے نام سے اور علی کے نام سے۔ اسی لیے دین ابو بکر کی الف سے شروع ہوتا ہے، علی کی یہ پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ ابو بکر کی الف بھی بڑی قدر و منزلت رکھتی ہے اور علی کا یا بھی بڑا قدر و منزلت رکھتا ہے۔ سارا قرآن الف سے شروع ہوتا ہے، یا پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، الف سے تاریخ پڑھاتا ہے، یا پہ ختم کرتا ہے۔ خلافت ابو بکر کی الف سے شروع ہوتی ہے، علی کی یا پہ ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ،
بڑے احسان ہیں ابو بکر کے، اور ان احسانات کا جو ثمرہ ہے نا، ان احسانات کی جو عظمت ہے نا، وہ بے حد و حساب ہے، وہ کتاب میں آنے والی نہیں ہے، وہ حساب میں آنے والی نہیں ہے، اس لیے مومن ابو بکر کا ذکر کرتا ہے۔ ایک دن تھا، حضرت علی خوش بیٹھے تھے، خوش بیٹھے، اس وقت آپ امیر المومنین تھے۔ کون؟ حضرت علی، آپ اس وقت خلیفہ تھے، بڑے خوش موڈ میں بیٹھے ہوئے۔ کون؟ اونچا بولو۔ پہلے عرض کیا ہے، علی کا نام منافق کی زبان پہ نہیں آتا۔ علی کا نام سن کے جس کے چہرے پہ رونق آ جائے سمجھ لو ایمان والا ہے، جس کا چہرہ مرجھا جائے سمجھ لو پکا کٹر منافق ہے۔ کس کا نام؟ کس کا نام؟ اس کا نام۔ میں ایسا بولو، تم اونچا بولو، کس کا نام؟ ایسے بولتے ہیں، علی کا نام۔ اس طرح بیٹھے ہیں موجود، یاروں نے پوچھا اپنے اصحاب کے واقعات تو سنائیں، سنو جواب سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ آپ نے فرمایا میرے اصحاب وہ ہیں جو نبی کے اصحاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا حضور ہم پوچھ رہے ہیں کہ جو خاص اصحاب ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ حضرت علی کہنے لگے میرے خاص وہ ہیں جو نبی کے خاص ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرما رہے ہیں میرے خاص وہ ہیں جو نبی کے خاص ہیں، جو نبی کے خاص ہیں وہ میرے خاص ہیں۔ میری خواہش وہی ہے جو نبی کی خواہش ہے، میری ذات بھی وہی ہے جو نبی کی ذات ہے۔ نام لو تم۔ فرمایا ابو بکر۔ کون؟ 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 ابو بکر۔ فرمایا ابو بکر کی بات کرتے ہو، ابو بکر کو صدیق سید الملائکہ نے بھی کہا ہے، اور ابو بکر کو صدیق سید الانبیاء نے بھی کہا ہے۔ سید الملائکہ بھی ابو بکر کو صدیق کہتا ہے اور سید الانبیاء بھی۔ سبحان اللہ۔ دونوں کے نزدیک صدیق ابو بکر ہے۔ کن کے نزدیک؟ ملائکہ کی جماعت کا جو سید ہے وہ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، انبیاء کی جماعت کے بھی جو سید ہیں وہ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، خدا بھی ابو بکر کو صدیق کہتا ہے۔ میں اور کی بات کرتے ہو، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات کو آگے چلاتے ہیں۔ کہا سنو، ابو بکر تو وہ ہے جس کو نبی نے مصلی کا امام بنایا ہے۔ اس ایک بات کو دیکھ کے نبی نے مصلی امامت ابو بکر کے حوالے کیا ہے، حالانکہ میں بیچ میں موجود تھا۔ اگر نبی مجھے کہتے پھر میرے ہوتے ہوئے کسی کی جرأت نہ تھی منبر رسول پہ کھڑا ہو کے خطبہ ارشاد فرماتا۔ میں تو علی ہوں، تلوار سے بھی نیچے اتار سکتا تھا۔ اور یہ حضرت علی کے کلمات ہیں۔ ابو نبی پاک کی وفات اچانک بھی نہیں ہوئی، آپ مقتول بھی نہیں ہوئے، آپ چند دن بیمار رہے۔ بیماری کی حالت میں مؤذن جب اذان دیتا، اذان دینے کے بعد نماز کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا، میں بھی پاس موجود ہوتا۔ نبی پاک کہتے ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔
ابو بکر کے حوالے کر دیا تو ہم نے پھر اپنے دنیا کے معاملات میں بھی ابو بکر کو اپنا امیر منتخب کر لیا. اور یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. کہتے ہیں نا حضرت ابو بکر صدیق نے کہا جو نبی کے دور میں ایک بکری کا بچہ یا رسی زکات دیتا تھا آج نہیں دے گا, میرا اس کے خلاف اعلان جہاد ہے. اس میں بھی مشاورت علی کی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ دیوی سبحان اللہ. جب قبائل صحابہ کے سے فتنہ ارتداد کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق نے مشورہ کیا تو آخری بات سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہی, علی تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جو جس طرح رسول اللہ کے دور میں ہوتا تھا ابو بکر ایسے کرو. نہیں سمجھ آئی؟ جس طرح رسول اللہ کے دور میں مشیر خاص کہہ رہا ہے, جس طرح نبی کے دور میں ہوتا تھا ابو بکر اس طرح کرو. پھر ابو بکر نے یہ اعلان کیا سن لو جو نبی کے دور میں ایک بکری کا بچہ زکات دیتا ہے آج نہیں دے گا تو ابو بکر کا اعلان جہاد. سبحان اللہ, وہ ہوگا جو نبی کے دور میں ہوا ہے. سامعین محترم, پھر کون کہہ سکتا ہے کہ بیچ میں دلوں میں کچھ رکھنا تھا, دلوں میں کچھ دوری تھی. باپ کا بھی یہی نظریہ ہے, بیٹے کا بھی یہی نظریہ ہے. امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا کہ رسول اللہ اور ابو بکر میں کتنی قربت تھی؟ آپ نے فرمایا یہ بات بھی کوئی پوچھنے کی ہے؟ یہ بھی کوئی سوال کرنے والی بات ہے کہ کتنی قربت ہے؟ جاؤ در مصطفیٰ پہ دیکھ لو, جاؤ در مصطفیٰ پہ دیکھ لو, تمہیں پتا چل جائے گا ابو بکر اور نبی میں کتنی قربت ہے. جا کے دیکھ لو مزار شریف پہ. اللہ نے بھی تو قرآن میں یہی کہا ہے نا, یہ قربت ہی رب ذوالجلال نے بیان کی ہے نا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, دو میں سے دوسرا, تیسرا نہیں ہے. پہلا اللہ کا نبی, چوتھا اللہ کے نبی کا خلیفہ. ایک رسول اکبر ہیں, ایک صدیق اکبر ہیں, تیسرا اکبر بیچ میں کوئی نہیں ہے. یہ بات بھی کوئی پوچھنے پہ. یہاں پہ اختلاف ہے شیخ اکبر کا اور امام غزالی کا رحمہ اللہ تعالی علیہ. بڑی جلیل القدر ہستیاں دونوں. امام غزالی نے کہا قرب اتنا ہے کہ بیچ میں کوئی نہیں ہے, بیچ میں کوئی نہیں ہے. جس طرح آج مزار میں ہے, ایک طرف نبی ہے, ساتھ ابو بکر لیٹے ہوئے ہیں, نبی کے کندھوں پہ ابو بکر کا سر آتا ہے. جس طرح مزار میں نظر آتے ہیں ویسے ہیں. شیخ اکبر کہتے ہیں قرب اتنا ہی ہے کہ بیچ میں قربت بہت زیادہ ہے. بات تو ایک ہی ہے نا. یہ ان کا اختلاف تھا, ان کا اختلاف ہم نہیں سمجھتے. کیوں؟ ہماری سمجھ نہیں ہے اتنی, ہمیں آنے بھی نہیں ہے, ہمیں سمجھ آتی بھی نہیں. بات بڑی مختصر ہے لیکن سمجھنے کے لیے سمجھنے کے لیے بڑا وقت بھی چاہیے, بڑا مطالعہ بھی چاہیے, صوفیاء کی محفل بھی چاہیے. نہ صوفیاء کی محفل کے بغیر, نہ مطالعے کے بغیر, نہ دین کو سمجھے بغیر ابو بکر اور نبی کی قربت سمجھ میں آتی ہے. مومن کا اگر ہاتھ نہیں ہے تو پھر تو بڑے بڑے فلسفہ پڑھنے والے بھی آج ابو بکر پہ زبان درازی کرتے ہیں. علی گھر والے ہیں ابو بکر. دیکھو نا ذرا, امام زین العابدین جو ایک
ایک بچے ہیں ہاتھی کر دیا ہے. پھر رب نے بھی قرآن میں حد کر دی ہے. ثانی اثنین اذ ہما، کیا کہنے کی بات تھی؟ بات کہیں اور بھی ختم ہو سکتی تھی لیکن ختم نہیں کی. کہا جاؤ در مصطفیٰ پہ دیکھ لو. تو ہم اس ابو بکر کی بات کرتے ہیں جس کا ذکر رب نے کہا. موسیٰ ایک تھے، اسی آیت کے آخر میں جاؤ. ایک نبی ہے، ایک ابو بکر ہے. اللہ کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، ایک نہیں ہے، 10 نہیں ہے، 20 نہیں ہے، 70 سے لے کر 70,000 تک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں. موسیٰ کہتے ہیں ان ربی ان معی ربی سے یادی. کیوں حافظ صاحب؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان معی ربی سے یادی. ہاں مجمع بڑا ہے. موسیٰ کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے. بڑی سبحان اللہ دے. 70,000 کے مجمع میں موسیٰ کہتے ہیں رب میرے ساتھ ہے. غار میں 2 ہے، تیسرا کوئی نہیں. اللہ کہتے ہیں سنیا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پتا چلا ایک ابو بکر ان 70,000 میں بھی ابو بکر جیسا کوئی نہیں تھا. ان 70,000 میں ابو بکر جیسا کوئی نہیں تھا. جس طرح ابراہیم خلیل اللہ اپنی ذات میں ایک ملت ہے، اسی طرح ابو بکر صدیق بھی اپنی ذات میں ایک ملت ہے. اللہ ہمارے ساتھ بھی ان اللہ معاکم. اس لیے ہم کہتے ہیں نحن اقرب من حبل الورید. ابو بکر سے کون ریس کر سکتا ہے؟ نبی نے ایک صد لگائی، نبی نے ایک صد لگائی. ابو بکر نے گھر کا صفایا کر دیا، سارا بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے ڈال دیا. مجھے یاد آ رہا ہے میں نے یہ بات کی تھی ضمن. نبی بھی کبھی ابو بکر کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی جبرائیل کی طرف دیکھتے ہیں. آج یہ کیا ہو گیا؟ جس لباس میں ابو بکر ہے اسی لباس میں جبرائیل بھی ہے. جبرائیل پاس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آج تو ابو بکر کی شان میں جشن ہے، سارے قدسیان فلک اسی لباس میں. اور ریس جس سے ملائکہ کریں، ریس جس سے ملائکہ کریں، اس ہستی کو جیدی پاک ملائکہ ریس کرن او پاک دار صدیق. جیدی پاک ملائکہ ریس کرن او پاک دار صدیق. جیدی تھی دے کان قرآن کرے او سچیا یار صدیق. قائد اے ختم نبوت دا تے حق دا مینار صدیق. جنہیں کیسر رب ابھی کاکھے او یار غار صدیق. وہ صدیق اکبر جس کو نبی نے اپنے ساتھ رکھا ہے. زمانہ دل لگا لے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، میں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں نہ دنیا میں مصطفیٰ سے صدیق کو علیحدہ کیا جا سکا، نہ غار کی رات میں، نہ مزار میں، نہ حشر کے دن. حشر کے دن نہیں، نبی اٹھ کے جب جائیں گے پھر بھی ایک طرف ابو بکر ہوگا، دوسری طرف عمر ہوگا. جنت تو پھر ہے ہی ان کی. کس تفریق کی بات کرتے ہو؟ میں نے پہلے عرض کیا ہے جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے بتاؤ؟ نیک کمال اللہ دے. جنت میں جانے کے لیے مرنا پڑتا ہے. جنت میں جانے کے لیے
चलो फिर मरे, मर गए थे, प्यार हो गया। पता है आप क्या सोच रहे हैं? मौलवी मरते तुम ही मर, असि क्यों मर गए? यही सोच रहे हैं ना, और एक बार तो तू ही मार। हमें तो खुदा ने ये नेमत दी है, वाकई ये नेमत है। जन्नत में जाने के लिए मरना पड़ता है, कब्र में लेटना पड़ता है, कयामत के दिन का हिसाब भुगताना पड़ता है, फिर परवाना हाथ में मिले दाएं में या बाएं में, वो लेने के बाद जन्नत में जाना पड़ता है। कुर्बान जाऊं अबू बकर सिद्दीक तेरी जात के ऊपर, तू दुनिया में था फिर भी जन्नत में था, तू दुनिया में था फिर भी जन्नत में था। तेरे और जन्नत के दरमियान कोई चीज हायल नहीं है। तू कल भी जन्नत में था, तू आज भी जन्नत में है। कुर्बान जाऊं अबू बकर तेरी जात के ऊपर, अल्लाह के नबी ने तुझे अपना कुर्ब अता इतना फरमाया है कि अबू बकर सुभान अल्लाह। जन्नत नहीं है? बताओ ना, मिज़ारे मुस्तफ़ा जन्नत नहीं है तो और क्या है? हदीस पक्की ठक्की है, जिस अकल के अंधे को देखने से समझ ना आए, मेरे नबी ने फरमाया नहीं, रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, मेरा मिंबर और मेरी कब्र तक ये सारा रास्ता जो है ये जन्नत वाला है। और मेरा मिज़ार जो है 70,000 मलाइका सुबह आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं। अगर इस आयत के तनाजुर में देख, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, जिस मिट्टी के खमीर से बंदे का खमीर तैयार किया जाता है, बंदा उसी में लौट जाता है। फइज़ा फरग़्त फंसब व इला रब्बिका फरग़ब। फिर पता चला जिस मिट्टी से नबी का खमीर तैयार किया गया, उसी के साथ से अबू बकर का खमीर तैयार किया गया। जिस मिट्टी में नबी को दफन किया गया, उसी मिट्टी में अबू बकर को दफन किया गया। जिस मिट्टी पे जमीन के ज़र्रात पे आसमानों से 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, कयामत की सुबह तक उनका नंबर नहीं आता। जिस जमीन पे नबी पे सलात व सलाम पढ़ने के लिए वो फरिश्ते हाजिर होते हैं, उसी जमीन पे लेटे हुए अबू बकर के मिसाल पे 70,000 फरिश्ते सुबह भी आते हैं और शाम तक आते हैं। सुबह वालों का फिर कयामत तक और शाम वालों का फिर कयामत तक दोबारा नंबर नहीं आता। थोड़ा फर्क रखें, थोड़ा फर्क रखें, मिलना जाए। ये मोहब्बत है मेरे नबी के साथ। किसकी? सिद्दीक़ अकबर की। अल्लाह की कसम आप सिद्दीक़ अकबर है, इसमें कोई शक नहीं। दिल चुप, ये प्यार है। फर्क कर। इसीलिए अबू बकर सिद्दीक ने कहा था ना, वो हमारे लिए कहा था, आपने कहा सुनो, मैं सही रहूं तो मेरी पैरवी करो, मैं गलत हो जाऊं तो मुझे सीधा करो। जब तक मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत में जिंदगी गुजारता हूं तो मेरे ऊपर मेरी इताअत तुम्हारे ऊपर वाजिब। जब मैं मुखालफत करूं फिर तुम्हें मुझे सीधा करो। फिर अबू बकर सिद्दीक ने कहा, फिर एक जमाना आएगा नामुराद किस्म के हुक्मरान आएंगे, उनका वक्त बड़ा तंग होगा, लोगों के दिलों में उनकी कदर नहीं होगी। देखो, जो राज़दारे नबुव्वत है ना, नबी के राज को समझता है, वो आने वाले ज़माने के राजों को भी समझता है। और जो राज़दारे नबुव्वत हो और वो एक ही हो और उसे कहते हैं सिद्दीक़ अकबर। अच्छा बोलो, मैंने पहले अर्ज किया है, मुनाफिक की ज़बान पे अली का नाम नहीं आता, मुनाफिक की ज़बान पे अबू बकर का नाम नहीं आता। मुनाफिक अली का नाम सुन के उसके चेहरा 12 बज जाते हैं। मुनाफिक जब अबू बकर का नाम सुनता है 12 बज जाते हैं। अली का नाम सुन के मोमिन का चेहरा खिल जाता है, अबू बकर का नाम सुन के मोमिन का चेहरा खिल जाता है। मैं उस अबू बकर की बात करता हूँ।
یہ حکمرانی ایسی ہے نبوت اپنے کرانے مال اللہ کو جانے اور بھول اس جاتے کا ہیں حبیب حکمران۔ جانے، اور کسی کو ان کی نہ نظریں چاہیے۔ پھر غیروں کے مال پہ ہوتی ہیں، حکمرانوں کی ڈوبتے ہیں پھر وہ، جیسے آج کل محلے اور آپ ڈوبتے جا رہے ہیں۔ یہ ٹیکس دے کے ہم کدھر کرتے ہیں؟ ان کی عیاشیوں پہ نہیں بتاؤ ہیں، ان کی عیاشیوں کے لیے نہیں ہے؟ ڈرے ہوئی ہو تو بولا کرو یار، سچ کو، مومن کی یہ شان ہے، سچ کو سچ کہنا چاہیے۔ ہم ابو بکر کو ماننے والے ہیں۔ ابو بکر ایک مزدور کے مطابق وظیفہ لیتے تھے۔ آج کے حکمران قریب کی 5% اور ان کی کتنی 1500 سے بھی اوپر کی 15,000 کی بات کرو۔ جس اسمبلی والے کی 1 لاکھ تنخواہ تھی آج 6 لاکھ 8 لاکھ ہو گئی ہے، اور جو 1,25,000 لیتا تھا 9,25,000 پہ پہنچ گیا ہے۔ یہ ابو بکر کو ماننے والے ہیں یا پھر ہم کو ماننے والے؟ ایمان سے بتاؤ۔ فرعون کو، یہ صدیقی ٹبر نہیں ہے، یہ فرعونی ٹبر ہے۔ اللہ فرعون سے بچائے صدیق کا غلام بنائے۔ بارک اللہ۔